السلام علیکم. پروگرام اعتراض ہے میں صدف عبدالجبار خوش آمدید کہتی ہوں. اور عموماً ہم پاکستان کی سیاست پر بڑی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ایسے میں ہم ایک عام آدمی کا جو اس وقت مسئلہ ہے وہ ہے مہنگائی، اس پر بات نہ کریں تو یہ بڑی زیادتی ہوگی، کیونکہ اس وقت جو عدم استحکام ہے اس میں ایک عام آدمی کا جو نقصان ہو رہا ہے اس پہ اتنی گفتگو نہیں کی جا رہی. جو اس وقت سیاسی ہچکولے ہمارا نظام لے رہا ہے اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ معیشت کا جو سٹرکچر ایک پورا خامیاں ہیں وہ ہمارے سامنے آ گئی ہیں، وہ کھل کر سامنے آ گئی ہیں کہ کہاں پر کیا کیا فیصلے ہیں اور یہ فیصلے لیے کیسے جاتے ہیں اور دیر پا ہوتے ہیں کہ نہیں. کیوں ہم عدم استحکام کا شکار ہیں، کیوں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے. ایسے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا سارا انحصار عالمی امداد پر ہے، IMF کے قرضوں پر ہے، ان کی ری شیڈولنگ پر کیا جا رہا ہے، اور بڑھتی عوامی مشکلات کا بھی اعتراف کرتے اب ہمیں حکومتی زوما نظر آ رہے ہیں. کیا کہا جا کی جانب سے یہ سب کے سامنے ہے. اپوزیشن تو ظاہر ہے حکومت پہ تنقید کرتی ہے، میڈیا بھی ایک واچ ڈاگ کا کردار ادا کرتا ہے، لیکن اب جب حکومتی حلقے ایسی بات کریں تو پھر بڑی تشویش نظر آتی ہے. کیا کہہ رہے ہیں یہ دیکھتے ہیں. ہم آئے ہیں حکومت میں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم مہنگائی میں کمی نہیں لا سکے. بہت مشکل حالات ہے، یقین کریں بہت مشکل حالات، پیسے ہیں ہی نہیں، بالکل ہم مفلوق الحال ہو گئے ہیں، پھانک ہو گئے ہیں جسے کہتے ہیں. عمران نیازی سے تو ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے، نہ پہلے تھا. ہمارا مقابلہ ہے وہ مہنگائی بے روزگاری کے ساتھ ہے. میں امید کرتا ہوں وزیر اعظم صاحب خدا را عوام دوست پالیسیاں بنائیں، ورنہ ہمارا حلقوں میں جانا بہت مشکل ہو جائے گا. تو جناب، جو لوگ یہ بات کہتے نظر آ رہے تھے کہ عمران خان کی حکومت نے ملک کو اس بھنور میں دھکیل دیا ہے، ہم آئیں گے تو معیشت کو بہتر کر دیں گے، وہ آئے بھی، دعوے بھی کیے، یہ بھی کہا کہ ڈالر کو ہم 200 سے نیچے لے آئیں گے کیونکہ اس کی اصل ویلیو یہ نہیں ہے جو اس وقت، یعنی کہ 240 کے قریب جو معاملات تھے وہ نہیں ہے. ان کے دعوے کیا تھے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. کی بھی فائنینشیل مارکیٹس ہیں اور پاکستان کے اندر بھی جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو پوری طرح اعتماد ان کے اوپر اٹھ چکا ہے. تو لہٰذا ملک کا جو معاشی حالات ہیں وہ بڑی تیزی سے نیچے جا رہے ہیں. ملک کا اس وقت ضرورت یہ ہے کہ سیاسی استحکام آئے، اس کی وجہ سے معاشی استحکام آئے گا. سیاسی استحکام آ سکتا ہے صرف ایک طریقے سے، وہ ہے الیکشنز. تو یہ تو عمران خان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. میں بات اس سے پہلے اسحاق ڈار کی کر رہی تھی. عمران خان جو کہ یہ حکمران ان کے سازشی بیانیے سے ابھی تک تنگ تھے کہ جو سائفر کو لے کے وہ بیانیاں بنا رہے ہیں، اس سے اب یہاں پر مسئلہ یہ پڑ گیا ہے کہ نئے انتخاب کے لیے ان کا جو مقدمہ ہے اس کی بنیاد اب وہ معاشی صورتحال پر بھی رکھ رہے ہیں. یعنی عمران خان نے اب معاشی طور پر بھی بتانا شروع کر دیا ہے. اور صرف یہ عمران خان ہی نہیں، اس حکومت کے سابق وزیر خزانہ مولانا مفتاح اسماعیل بھی آرٹیکل لکھ کر ڈیفالٹ کے خطرے کا اظہار نظر آ رہا ہے. تو ایسے میں اب کیا سمجھا جائے کہ جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن ہی اس ملک کے مسائل کا حل ہے، تو ایک ایسی حکومت ایسے فیصلے کرے گی، یعنی کہ اگر IMF سے ڈیل کر لیتی ہے تو اس کے بعد شرطیں بھی ماننی پڑیں گی. ان شرطوں کا ڈائریکٹ بوجھ پڑے گا عوام پہ ٹیکسوں کی صورت میں، اور عوام کا غم و غصہ ایسی صورتحال میں جب بالکل الیکشن قریب ہوں آپ کیسے افورڈ کریں گے. تو یہ فیصلے کیسے کریں گے، اور اگر یہ فیصلے نہیں کریں گے تو آپ کی معیشت کیسے بہتر ہوگی. اسحاق ڈار صاحب نے جب چارج سنبھالا تو اس وقت انہوں نے کیا کہا، یہ بھی آپ کو ہم سنوا دیتے ہیں، اگر ہے تو مجھے بتائیے گا. جب میں نے ٹیک اوور کیا تو تھنگز آر ایون ورس. یہ میں آپ کو کنفیشن کر رہا ہوں کہ ہمیں عوام کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، جتنی ہم ان کو فیسلٹی دے سکتے ہیں، اس کے لیے مجھے IMF سے بھی پنجابی کہتے پھڈا پڑا، میرا پڑا ان سے. اس کے نتیجے میں تو آپ ویٹ کر رہے ہیں نا، اکتوبر میں آنا تھا IMF کی ڈیلیگیشن کو، نہیں آیا. IMF کی انسٹالمنٹ ملنی تھی، نہیں ملی. آئی ڈونٹ کیئر شاہ زیب صاحب، آئی ڈونٹ کیئر اگر نہیں آتے تو. میں نے کو منتیں نہیں کرنی ان کی، میں نے اپنے پاکستان کے معاملات کو دیکھنا ہے. ہمارا 9th ریویو ٹوٹلی ان آرڈر ہے، انڈر نارمل سرکمسٹانسز. جو آپ کی اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے، آپ کو آگے ریویو کر کے پیسے پاکستان کو دینے چاہیے $500 ملین. کانٹ ڈکٹیٹ، اگر نہیں آتے تو ویل مینج، نو پرابلم. میں نے یہ کہہ چکا ہوں بھائی دی، پتہ نہیں پبلک کرنا کہ بھائی یو آر بہیونگ اب نارمل. وہ اب نارمل بہیو کیوں کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ مجھے کیا دیکھیں، could be anything. یہ ادارے جو ہے یہ اس پہ بہت میں دیکھیں شاہ زیب صاحب، یہ نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہوگا. if you want to talk to me in person I can share with you my sentiment.
اسحاق ڈار کی گفتگو ابھی انہوں نے ریسنٹلی کی، آپ نے ملاحظہ کی، اور وہ کہتے ہیں آئی ڈونٹ کیئر، نہیں آتا IMF نہ آئے ہم مینج کر لیں گے، میرا ان سے پھڈا پڑ گیا ہے. تو کیا اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہم معیشت سنبھال لیں گے؟ اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ماہر معاشیات ڈاکٹر زبیر صاحب ہیں، سینئر صحافی تجزیہ کار ارشاد بھٹی صاحب ہیں ہمارے ساتھ موجود، عامر ضیاء صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ہم کوشش کریں گے کہ ایک لے مین کے ایک عام آدمی کی زبان میں ہم ساری گفتگو کر سکیں. زبیر صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی. سر پہلے تو ذرا اس پہ گفتگو کر دیجیے گا. ابھی یہ بہت ہی حالیہ بیان ہے اسحاق ڈار کا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ IMF سے ان کا پھڈا پڑ گیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی عوام کے اوپر پہاڑ نہیں گرائیں گے اور نہیں آتے ہیں تو نہ آئے. از دس دی ایٹیٹیوڈ ہی شوڈ اڈاپٹ کنسیڈرنگ ہماری معیشت اس وقت کس صورتحال میں ہے؟ یہ تو لگتا ہے یہ رویہ جو ہے جس طرح کہ سیاسی کوئی انہوں نے اس میں کیا ہو، کوئی پولیٹیکل جلسے میں بات کی ہو، یہ تو بڑی سنجیدہ مسئلے ہیں. اور ایک بڑی انسٹیٹیوشن کے ساتھ ایسی بات کرنا، اگر ان کی کسی بات میں غلطی ہے بھی تو اس کو آپ نے منطق سے اور دلائل سے اور فیکٹ سے اس کو رد کرنا ہوتا ہے. یہ اس طرح کے بھڑکے مارنے سے یہ کام نہیں ہوتا. یہ طریقہ کار منسٹر آف فائنانس کا نہیں ہے. اس پر صرف اتنا میں یہ کہوں گا. لیکن دیکھیے ایک بات کی طرف چلتے ہیں جو سب بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کا ڈیفالٹ ہو چکا ہے. اب دیکھیں ڈیفالٹ کس قسم کے ہوتے ہیں. جو کمرشل لون ہے اس کی تو پیمنٹ کر دی ہے نا اسٹیٹ بینک نے 2 دن پہلے، وہ تو ہو گیا. لیکن جو تمام باقی جو واجبات ہیں فورن ایکسچینج کے وہ روکے ہوئے ہیں. جتنی بھی پاکستان میں پہلے فورن انویسٹمنٹ ہو چکی ہے ان کے ساتھ یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پروفٹس اور ڈیویڈنڈز ملک سے باہر لے جا سکے. اس کے اوپر اسٹیٹ بینک نے بندش لگائی ہوئی ہے، یہ یعنی کہ ڈیفالٹ ہے. دوسری طرف پاکستان کی معیشت کے امپورٹس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، وہ انہوں نے کئی چیزوں کو بین کر دیا، اوروں پر بے تحاشا امپورٹ ڈیوٹی لگا دی، اور تیسری جو جن کو اجازت بھی دی تھی ان کی LCs روکی ہوئی ہیں. آج کی خبر ہے کہ جو ہمارے دوائیوں کے مینوفیکچررز ہیں وہ کہتے ہیں اگر ہماری LCs نہ کھلی تو دوائیاں بھی ان کی مینوفیکچرنگ متاثر ہوگی. ہمارے ایکسپورٹس کی جو وہ ہیں وہ بھی متاثر ہو رہی ہیں. تو آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ یہ کس لحاظ سے بات کر رہے ہیں. پاکستان کی معیشت کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 ہفتے میں جو دوست ممالک ہیں ان کی طرف سے مدد آ جائے گی. تو ظاہر ہے اگر IMF سے اکتوبر میں قسط آنی تھی نہیں آئی تو وہ جو دوست ممالک ہیں وہ مدد کر دیں گے. تو زبیر صاحب وہ مدد کافی ہے اس وقت جو ضرورت ہے ہماری اس کو دیکھتے ہوئے؟ نہیں جناب، دیکھیے بات سنیں، آپ نے قرضے لے کر اوروں کے قرضے تو واپس نہیں کرنے نا. آپ نے تو اپنی جو اس وقت فائنینسنگ کا جو گیپ ہے اس کو بند کرنا ہے، اس کو فل نہیں کرنا. آپ کو میں ایک مثال دوں آسان سی. آپ نے کہا عوام کے لیے بتائیے کہ پانی کی ٹینکی میں ایک سوراخ ہے، اگر آپ اور پانی ڈالتے جائیں وہ پانی تو نکلتا جائے گا. آپ نے وہ سوراخ بند کرنا ہے. اس کے لیے جو پالیسی کی تبدیلی ہے وہ بین الاقوامی امداد سے نہیں ہوگی، نہ IMF کرے گی، نہ سعودی عربیہ، نہ چین. وہ آپ نے اپنے بجٹ کا خسارہ کم کرنا ہے. وہ یہ میکرو اکنامکس کی فنڈامنٹلز ہیں. یہ کہتے ہیں ہم عوام کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. دیکھیے تمام بوجھ جو ایڈجسٹمنٹ کا ہے وہ چاہے ٹیکسز کے ذریعے ہو یا انفلیشن کے ذریعے ہو یا جو بھی انہوں نے کیا، یہ اس تمام عوام پر ڈالا ہوا ہے. حکومت کی جو کاروبار ہے، ان کی جو سیلریز ہیں، ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ 150% ایگزیکٹو الاؤنس دے رہے ہیں لوگوں کو. ان کی 5 انگلیاں گھی میں ہے، صرف عوام پس رہی ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عوام کے لیے انہوں نے ابھی تک ایک قدم نہیں لیا جو یعنی ہم اس میں میجر ڈیفالٹ پالیسی کی طرف دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے عامر ضیاء صاحب آپ کی طرف آتی ہوں، ذرا مجھے بتائیے گا آپ نے کیسے لیا جو اسحاق ڈار صاحب کا بیان ہے کہ آئی ڈونٹ کیئر، IMF نہیں آتا نہ آیا، ہم مینج کر لیں گے. آپ بتائیے گا کس طرح ظاہر ہے ان کی پوری پالیسی ہوگی. کیا آپ کو لگ رہا ہے اب تک جو یہ دعوے کرتے آئے تھے اس پہ عمل درآمد کس حد تک ہو سکا ہے؟ اور یہ کیا سیاسی عدم استحکام ہے یا یہ پالیسیاں ہیں اس حکومت کی اپنی ایک امیج اور جو ان کا ایک طریقے سے پرسیپشن بن گیا انسرٹینٹی کا، یہ وہ سارے فیکٹرز اس میں انوالو ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ کہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں یہ ریفارمسٹ وزیر خزانہ نہیں ہیں.
ان کے بارے میں ہمیشہ سے یہ کہ جناب یہ آرم ٹوسٹنگ کر کے ڈرا کے دھمکا کے اسٹیٹ بینک کو کہا کہ جی آپ وہ جو ہے ڈالر کی قیمت جو ہے اس لیول پہ رکھیں گے، تو ان کا بڑا پرانا رویہ ہے. اور یہ اب اگر آئی ایم ایف سے جس لہجے میں انہوں نے بات کی ہے، جو کم از کم انہوں نے ہمیں جھلک دکھائی ہے مقامی ٹی وی کے اوپر، یہ تو لگ رہا ہے کسی پاکستان اپنے دیسی سیٹ کے ساتھ بات کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جو ادارے ہوتے ہیں بین الاقوامی لینڈرز ہوتے ہیں، آپ ان سے اس طرح کی بات نہیں کرتے. دوسری بات، اس میں کوئی مردانگی نہیں دکھانی ہوتی، کوئی اس میں آپ کوئی مطلب ہے کوئی فلم نہیں بن رہی ہے کہ آپ کو بڑا سینہ پھلا کر بات کرنی ہے. آپ کی جو معاشی حقیقتیں بڑی تلخ ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارا جو پچھلے برس کا امپورٹ بل تھا وہ $80 بلین تھا، ٹھیک ہے نا. اس میں ہمیں پھر اب اگلے 3 سال میں ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ 73 ارب روپے جو ہے ہمیں ادا کرنے فورن ڈیٹ کے اندر. تو یہ ملا کر کم از کم ایوریج آپ کا $23-24 بلین آپ کو ہر سال دینا ہے، یعنی کہ 104-5 بلین ارب روپے آپ دینے ہیں. 104-5 بلین ڈالرز کی یہ بات ہو رہی ہے. اس کے مقابلے میں آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ 31-32 بلین ڈالر کی ہے. ریمیٹنسز آتا ہے آپ کا 30 بلین کا، تو 40 بلین کا 45 بلین کا یہ ڈالر کا جو خلا ہے، اس خلا کو آپ کیسے پر کریں گے؟ اچھا، اس میں ہمارے یہاں جو پالیسی سازی ہوتی رہی ہے، ہمارے یہاں کبھی بھی جو اصلاحات کرنے کی اس سے نہیں کرتے. آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ فائر فائٹنگ کرتے ہیں. آپ نے فلاں جگہ سے پیسے لے لیے، قرض لے کے قرض ادا کر دیا. آپ لوگوں نے مطلب ہے کہ کبھی امریکہ کی خوشامد کی، کبھی چین کی، کبھی عرب برادر جو ہمارے برادر ملک ہیں. لیکن وہ بھی اب زچ آ گئے کہ پاکستان کا وہ پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو جو ریفارمز کرنے چاہیے تھے ہماری ریاست کو اور ہمارے ملک کو، وہ ہو کے نہیں دیتے. اور اس کی آپ یہ دیکھیں کہ اس کی میں بڑا ایک سمجھتا ہوں کہ جو فلاڈ پالیسیز ہیں، خصوصاً نون لیگ کا جو 2013 سے 18 کا جو دور تھا، اس میں آپ دیکھیں کہ ریکارڈ جو سیکنڈ ریکارڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑا تھا انہوں نے، اور انہوں نے تمام وہ منصوبے چلائے کہ جن کی آمدنی نہیں ہونی تھی. آپ نے سڑکیں بنا دی، آپ نے کیپٹو پاور پلانٹس لگا دی جس کی ادائیگی آپ کو کرنی ہے، بے شک آپ اس کی بجلی استعمال کریں نہ کریں. اور یہ جو بڑے فخر سے بتایا کرتے تھے اسحاق ڈار صاحب کہ جناب میں 25 سال سے آئی ایم ایف سے ڈیل کرتا آ رہا ہوں، تو یہی تو کمزوری ہے کہ آپ 25 برس سے کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ اصلاحات نہیں کر پا رہے. اور اب آپ کو بالکل نظر آ رہا ہے کہ آپ پھر وہی دعویٰ. لیکن مسئلہ یہ نا عامر ضیاء صاحب، مسئلہ یہ کہ ابھی ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے. ابھی جون میں انہوں نے بجٹ بھی دینا ہے. ایسے میں ایمرجنسی اگر صورتحال ہے تو ایمرجنسی میجرز بھی لینے ہوں گے. وہ شارٹ ٹرم ہے. اس وقت کوئی لانگ ٹرم پلاننگ امپلیمنٹ کریں گے بھی تو اس کے افیکٹس ہمیں ایسے نظر، اس کا امپیکٹ بھی ایسے نظر نہیں آئے گا. اس وقت کیا ایسی ضرورت ہے جو کرنی چاہیے اور جو یہ نہیں کر پا رہے ہیں؟ کیا یہ سیاسی مصلحت کا شکار ہیں؟ اور جو یہ کہہ کر آئے تھے کہ ہم نے تو اپنی سیاست ایک طرف کر دی اس ملک کو بچانے کے لیے، یہ وہ دعویٰ ان کا صحیح ثابت ہو رہا ہے یا غلط ثابت ہو رہا ہے؟ نہ ان کی شارٹ ٹرم پلاننگ ہے، نہ مڈ ٹرم ہے، نہ لانگ ٹرم ہے. ان پر جو سب سے بڑی تنقید کی ہے وہ مسٹر اسماعیل صاحب، انہی کی پارٹی کے سابق جو ہے فائنانس منسٹر نے کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ ڈالر کو دوبارہ سے مصنوعی طور پہ پراپ اپ کر کے رکھ رہے ہیں. اب وہ جو آپ نے کیا ہوا ہے تو اس میں ایک آپ کی اوپن مارکیٹ، اس میں کوئی اور ریٹ ہے، اور جو گرے مارکیٹ بلیک مارکیٹ اس میں کہیں اور ریٹ ہے. تو جب آپ خود ایک غیر یقینی صورتحال پیدا کر دیں گے تو اس میں آپ نہیں سمجھ سکتے کہ جی معیشت جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گی. دوسری بات یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے سیاسی عدم استحکام کا. جو مشکل فیصلے کرنے وہ کوئی مقبول قیادت کر سکتی، وہ قیادت کر سکتی ہے کہ جو 5 برس کے مینڈیٹ کے ساتھ آئے. اگر ہم آج ریفارم کرنا شروع کریں تو ہمیں 2 سے 3 برس چاہیے دوبارہ سے پٹری پہ آنے کے لیے. اب یہاں پر مسلسل فائر فائٹنگ ہو رہی ہے، ڈالر کو مصنوعی طریقے سے روک کے رکھا جا رہا ہے. آپ اسی طرح دیکھیں ان کی اپنی پارٹی کے لوگ تو وہ جو پالیسیز لے کے چل رہے ہیں اس میں پاکستان کی گھٹنیوں پر ہے، حاکم پر ہم لیٹنے. آپ اس پہ تنقید کر رہے ہیں. بھٹی صاحب کی طرف چلتے ہیں. بھٹی صاحب، مشکل فیصلے مقبول قیادت کرے تو وہ پھر قابل قبول ہوتے ہیں. اسی طرح سے ہم معاملات کو دیکھیں اور کیا سیاسی قیمت ادا نہیں کرنا چاہتے تو فیصلے نہیں کر پا رہے، یا حالات بہت زیادہ معاشی طور پہ اب ہاتھ سے نکل گئے ہیں؟ ذرا ہمیں سمجھائیے گا کہ کیا معاملات چل رہے ہیں. سب سے پہلے تو پی ڈی ایم کے جھارا پہلوان، معاشی جھارا پہلوان اور ترپ کا پتہ جادوگر الادین کے چراغ والے اسحاق ڈار صاحب کا میں آئی ڈونٹ کیئر. بقول حکومت کے ہمارے پاس زہر کھانے کو پیسے نہیں، اور اسحاق ڈار صاحب آئی ڈونٹ کیئر. بھکاریوں کے پاس چوائس نہیں ہوتی، شہباز شریف اور اسحاق ڈار صاحب آئی ڈونٹ کیئر. ملک دیوالیہ ہو چکا اور اسحاق ڈار صاحب آئی ڈونٹ کیئر. آئی ایم ایف مان نہیں رہا اور اسحاق ڈار صاحب آئی ڈونٹ کیئر. ملک تماشا بن گیا اور اسحاق ڈار صاحب آئی ڈونٹ کیئر. قوم رل گئی اور اسحاق ڈار صاحب آئی ڈونٹ کیئر.
7 माह की कारकर्दगी, वो मशहूर पंजाबी गाना जग दा तमाशा बनी, जग दा हासा बनी, और इसहाक डार साहब आई डोंट केयर। तो कौन केयर करेगा सर? आप इश्तिहारी थे, मफरूर थे, आपको हमने सारों ने कबूल किया, वजीर आजम के तैयारे में गए, वजीर आजम के तैयारे में आए इस वजह से कि आप केयर करेंगे, टेक केयर करेंगे। तो आप करें, आप कहें कि भाई मैं करूंगा, आई डोंट केयर, आप और या फिर वजीर आजम साहब को समझा दें कि वो हम ना कहना शुरू करें कि भिखारियों के पास चॉइस कोई नहीं होती। दूसरी बात है कि माना आलमी सतह पर बुरे हालात हैं, हर 5वां मुल्क कसाद बाजारी का शिकार है और मुआशी बुरा हाल है, महंगाई का बुरा हाल है, मगर हमारे मसले कुछ और हैं। हमारे मसले हैं बेपेंदे की मईशत। जैसे अभी जुबैर साहब ने कहा कि वो बर्तन जिसके नीचे पेंदा है ही कोई नहीं, जितना डाली जाओ नीचे से निकलता जाएगा, खत्म। आबादी बम, किसी ने कोई इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। 24 करोड़ हो गए हैं, 5वां बड़ा मुल्क हो गया। खुदा का खौफ करें, बच्चे पे बच्चा, कोई बस कर दें यार। यानी कोई हुकूमत नहीं तवज्जो कर रही, कोई कौम नहीं तवज्जो कर रही। फिर उसके बाद बेहुनर तालीम, डिग्रियां हाथ में हैं मगर सारे क्लर्क्स और सरकारी नौकरी के लिए। बैड गवर्नेंस, मिस मैनेजमेंट, बदनीति इन हुक्मरानों की, जाती मफादात इन हुक्मरानों के, इनका कोई अपना बिजनेस कारोबार बताएं जो खसारे में जा रहा हो। और हमारा स्टील मिल भी बंद है, पीआईए भी खसारे में है, रेलवे भी खसारे में। अच्छा, फिर है करप्शन, नाहली। करप्शन एक इलादा है और नाहली एक इलादा है। फिर है सियासी अदम इस्तेकाम, जिसकी इमरान खान बात कर रहे हैं। सियासी अदम इस्तेकाम नहीं खत्म होगा तो मुआशी इस्तेकाम कैसे आएगा? फिर है विजन लेस हुक्मरान, फिर है रोड मैप लेस हुक्मरान, लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेस हुक्मरान। और फिर जो सबसे बड़ी बात है कि आला हजरत नवाज शरीफ साहब की अगर औलाद के कारोबार बाहर होंगे, आला हजरत इसहाक डार साहब की औलाद के कारोबार बाहर होंगे, तो यहां हमारा कारोबार कौन सरमायाकार, बैरूनी सरमायाकार आएगा? अब आखिरी बात, आखिरी बात सिर्फ किरदार अदा करूं तो वही कहते हैं सियासी अदम इस्तेकाम भी ये वजह है कि हम बड़ी मुश्किल में हैं इस वक्त। तो ये आप इनको दे सकते हैं मार्जिन के भाई ये भी मामला है? नहीं दे सकता। उसकी 2 वजह हैं। उसकी एक वजह यह है कि जब इमरान खान 3 साल 7 महीने 25 दिन 17 घंटे इमरान खान हुक्मरान था, तो उस वक्त क्या ये घरों में बैठे हुए थे कि सियासी अदम इस्तेकाम नहीं फैलाना? हाँ, क्योंकि मुल्क का खतरा होगा, मुल्क मुआशियत का खतरा होगा, या मुल्क का कौम का भला इसमें है कि हम घरों में बैठ के अगले 5 साल का इंतजार करें? नहीं भाई नहीं, ये भी यही कर रहे थे। और लेकिन दूसरी बात इसलिए नहीं इनको दूंगा कि इन्होंने हमें कहा था कि इमरान खान निकम्मा है, ना आयल है, ना तजर्बाकार है, ये बर्बाद कर देगा। हम अहल हैं, तजर्बाकार हैं, सब मसाइल का हल हैं। मुझे सिर्फ 4-5 सवाल हैं, 4-5 लाइनें, इसका जवाब दे दीजिएगा। सारे कौम को मैं आगे रखूं कि मुल्क इमरान खान निकम्मा, नाअहल, नालायक था, मगर क्या मुल्की डिफॉल्ट का खतरा जितना अब है क्या इमरान खान के दौर में था? जितना ज़र मुबादला कम अब है क्या इमरान खान के दौर में था? जितनी बार से बैरून मुल्क पाकिस्तानी पैसे अब कम भिजवा रहे हैं, इन पे एतबार ही नहीं कर रहे, इतना क्या इमरान खान के दौर में थी? जितनी महंगाई अब है क्या इतने इमरान खान के दौर में थी? जितना डॉलर हालांकि पैसे फेंकने के बावजूद महंगा है, 3 रेट हैं, एक है मार्केट रेट, एक है ब्लैक मार्केट रेट है, एक है हुंडी हवाला रेट। तो क्या इतना डॉलर पाकिस्तानी पैसा रुपया बेतुकीर था? नहीं। अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जितना बुरा हाल अब है क्या इमरान खान के दौर में था? IMF जो अब नखरे के 800 अरब और डाल दो, इतना इमरान खान के दौर में था। और गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी जितनी अब है इतनी इमरान खान के दौर में थी। मुझे इनसे तवक्को नहीं। आखिरी बात, मैं नहीं कहता कि इन्होंने कोई बड़ा तीर माना, मैं कहता था जहां इमरान खान गया था वहीं रोक लेते, उससे आगे बुरा ना करते, तो यही इनकी कामयाबी होती। चलिए, आपने कहा जहां पे वो थे वहीं पे रोक देते मामला, तो यही कामयाबी होती। लेकिन अब हालात किस तरह रुख इख्तियार करेंगे और इसका हल कैसे निकाला जाए? और क्या वाकई मुज़ाकरात, एक ऐसी ऑफर खान साहब ने जो की, उस पर अगर सब बैठ जाएं तो ना सिर्फ सियासी अदम इस्तेहकाम का मसला भी हल हो जाए, बल्कि फिर जो मईशत को लेकर मामलात हैं वो भी हल होते हुए नजर आए। प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। वेलकम बैक वंस अगेन। और जुबैर साहब आपकी तरफ बढ़ूंगी, लेकिन इससे पहले हम डार साहब का एक और बयान सुन लेते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि दिसंबर के बाद भी डिफॉल्ट का हाई रिस्क रहेगा। अभी तक तो मैं कमेंट नहीं कर रहा मिफ्ता इस्माइल साहब की बातों पे। कभी पूछे मगर आप जब 6 महीने फाइनेंस मिनिस्टर थे, क्या आपको 32 बिलियन के अरेंजमेंट करके नहीं जाना चाहिए था? कितना किया था आपने जाने से पहले? तो मैं इससे आगे नहीं कुछ कह सकता। फॉर मी मगर
تو یہ دو شخصیات ہیں، ایک ہے اسحاق ڈار صاحب، ایک مفتاح اسماعیل صاحب، اور دونوں ہی اس حکومت کے وزیر خزانہ ایک رہے اور ایک ابھی موجود ہیں. ان کا بیان آپ کے سامنے. کیا یہ جو بلیم گیم چل رہا ہے اس پر کیا کہیں گے زبیر صاحب؟ اور کیا مفتاح اسماعیل پہ سارا بوجھ ڈال دینا کہ وہ ارینج کر کے نہیں گئے، 6 مہینے انہوں نے اس حوالے سے کیا، کیا یہ درست ہے؟ جناب دونوں ہی اس کے رسپانسبل ہے. یہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ ہے وہ. بات یہ ہے کہ دونوں نے ایسی غلط پالیسیاں کی ہیں کہ پاکستان ڈوب رہا ہے. اب وہ ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں، ایک پہلے پر ڈال رہے ہیں. یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں پاکستان کا. دیکھیے بات سنیں، یہ جو آپ کو یہ جو کرنسی سواپ ڈیفالٹ کے جو انڈیکس ہے نمبر نظر آتے ہیں نا اونچے، وہ اگلے سال کے ہیں. اس سال کا تھا وہ پہلے سے ہی 5-10% پر تھا یا 40 پر گیا تھا. اس سال کی پیمنٹ تو ہو جائے گی. ایک سے قرضہ لیا دوسرے کو دے دیا. اگلے سال کے لیے آپ کا انڈیکس بہت ہائی ریٹ پر ہے. کیوں کہ پاکستان کے پاس اگلے سال کے لیے $40 ارب جو ہمیں چاہیے ہوں گے ہمارے کرنسی نیڈز کے لیے وہ نہیں ہے. تو وہ کدھر سے آئیں گے؟ تو وہ ڈیفالٹ ہونے لگا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ڈیفالٹ ابھی بھی ہو چکا ہے اور اس کا جو حل ہے وہ صرف تب ہوگا جب پاکستان اپنی میکرو اکنامک پالیسی تبدیل کرے. نہ ایک آدمی کے پاس حل ہے، نہ دوسرے کے پاس، اور نہ ہی کسی پارٹی کے پاس. یہ عدم یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کی وجہ سے یہ اکانومی نہیں ڈوب رہی. یہ ڈوب رہی ہے غلط پالیسیوں کی وجہ سے. اور اگر آج آپ نے الیکشن کا اناؤنس کر دیا ہے یا وہ الیکشن ہو جائے، اکانومی نہیں تھمنے لگی. یہ ڈالر کے اوپر پریشر ویسا ہی رہے گا اور یہ انفلیشن ویسے ہی رہے گی. اور آپ کو پتا ہے آج کل کا جو ایکسچینج ریٹ ہے 224-225 کا، یہ ایک مصنوعی ریٹ ہے. آپ نے تمام امپورٹس بند کر دیے، معیشت بند کر دی ہے. اگر آپ نے صرف ایل سیز کھول دی اور جو آپ کے واجبات ہیں فورن انویسٹرز کے اور ایئر لائنز کے جو آپ کو دینے پڑیں گے، یہ ایکسچینج ریٹ جو ہے یہ 300 سے تجاوز کرے گا. پاکستان کی حالت بہت خراب ہے اور اس کے لیے الیکشن کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے الیکشن ہونا چاہیے، میں نہیں کہتا، میں کہہ رہا ہوں اس سے حل نہیں ہے. اس کے لیے صحیح ٹھوس اکنامک پالیسیز کی جو نہ ایک پارٹی کے پاس ہے نہ دوسرے نے سامنے لائے ہیں. اس کے لیے میری بات ختم کرنے دیں، ایک منٹ کی میں بات ختم. اس کے لیے آپ کو ٹیکنیکل حکومت چاہیے جو چیزوں کو سمجھتی ہو اور جو پاکستان کے مفاد میں فیصلے کرے، نہ کہ سیاسی اور الیکشن کو سامنے رکھ کر. یہاں پر ساری چیزیں ہو رہی ہیں الیکشن کے لیے. ان کو چاہیے کہ ایکسپینڈیچرز کرے، تو وہ جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہی تو پاکستان کو ڈبو رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ایکسپینڈیچرز کٹ کرے پاکستان کے لیے. تو یہاں پر صرف ایک غیر سیاسی حکومت وہ کام کر سکتی ہے. اس حکومت کو چاہیے کہ یہ چیز پکڑا دے کسی کو. ابھی اسحاق ڈار ایک بغیر کسی میکرو اکنامکس کے جی جمہور پہ اگر بوجھ ڈالے گی نا ٹیکسز کے اور مشکل فیصلے کرے گی تو سر پھر جواب دہی تو سیاسی لوگوں سے ہوتی ہے نا. غیر سیاسی حکومت کیا جواب نہیں جناب میں بتاؤں یہ ٹیکسز انہوں نے کب ٹیکسز کو روکا ہے عوام کے سوچ کر. انہوں نے تو جتنے ٹیکسز لگا سکتے ہیں لگاتے ہیں. کیوں کہ اس سے پیسہ آتا ہے بجٹ کے اندر اور وہ یہ بے تحاشا استعمال کرتے ہیں ووٹ خریدنے کے لیے بھی اور کرپشن کے لیے بھی اور ہر چیز کے لیے. ہمیں ٹیکسز دیکھیے بات سنیں، ہمیں ٹیکسز کم کرنے ہیں. ہم نے ٹیکسز اتنے لگا دیے ہیں کہ معیشت ہی بند ہو گئی ہے. لیکن وہ ٹیکسز صرف تب کم ہوں گے جب حکومت اپنے ایکسپینڈیچرز کم کر. اور سب سے بڑا جو نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے وہ آپ کو پتہ کیا چیز کر رہی ہے. اس سال ہمارے بجٹ کا 4,000 ارب روپے انٹرسٹ کی مد میں، سود کی مد میں بینکس کھا رہے ہیں. اور یہ بین الاقوامی قرضوں پر نہیں، اندرونی قرضوں پر. اور اس کے فیصلے کون کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے نشاندہی کر دی. اسٹیٹ بینک نے اور کمرشل بینک نے کیا ہوا ہے. ملک کو لوٹ دیا انہوں نے. وی نیڈ میجر چینجز ان مانیٹری پالیسی. جی زبیر صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا. نہیں چل سکیں گے. ٹھیک ہے زبیر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. ضیاء صاحب یہ بتائیے گا ابھی جو گفتگو بھی کی کہ ایک غیر سیاسی حکومت آئے، جو ٹیکنیکل حکومت آئے وہی مسئلہ حل کر سکتی ہے، اتفاق کرتے ہیں. دوسرے کیا الیکشن معاشی صورتحال کو بہتر کر سکتے ہیں؟ اور اگر ظاہر ہے یہ سیٹ اپ کی طرف ہم بڑھیں گے تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا، تو جو عالمی ادارے ہیں وہ
उस तरह का ताउन क्या गारंटी है उनसे करें, और जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत को नहीं मिल रहा तो उन्हें क्या मिलेगा उनके पास, क्योंकि मैंडेट नहीं होगा। तो आप समझते हैं कि इलेक्शन हल है या इलेक्शन से एक्सपेंडिचर पे बोझ आएगा, मजीद हमारी सूरत हाल मईशत खराब होगी? देखिए सदर साहब, जो लोग इलेक्शन को कहते हैं कि हल, उसकी वजह है, वो इसलिए कहते हैं कि अगर कोई मकबूल हुकूमत आई और 5 साल के मैंडेट के साथ आई और फिर वो मुश्किल फैसले भी करेगी और एक कहते हैं ना शॉर्ट टू मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज भी बनाएगी। अब ये हुकूमत जो कि बोरोड टाइम पे रह रही है, जिसके बारे में हर खुद उनको नहीं पता कि कब तक हैं हम, कि वो 6-7 महीने हैं, 4 महीने और हैं, अगस्त तक अगले बरस से, अब ये किसी को नहीं पता। जाहिर है कि उसके अंदर फिर एडॉकिज्म होगा, इसलिए जो है मईशत का और ज्यादा बेड़ा गर्क हो रहा है, ये लोग कोई पॉलिसी दे नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात ये होती है कि ये जो बात है कि जी हमारे इंपोर्ट बिल, जैसे कि बैट साहब फरमा रहे थे, बहुत ही ज्यादा है और हम लोग इस्लाहात के लिए तैयार नहीं है, जो बिल्कुल सामने की इस्लाहात हैं वो भी नहीं करने के लिए तैयार हैं। बांग्लादेश की आपको मैं मिसाल दूं, उसका तकरीबन 35 अरब डॉलर के करीब उनके पास जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, हमारे मुकाबले में बहुत मजबूत उनकी करेंसी भी है, मईशत भी अच्छी है। लेकिन वो क्या किया उन्होंने, उनकी लेट नाइट जो उनका बाजार खुला करता है, तो उन्होंने कहा नहीं जी सुबह खुलेगा और शाम को बंद होगा, हम डे लाइट इस्तेमाल करेंगे। आप पाकिस्तान में करवा के देख लेंगे, आप नहीं कर सकते, हुकूमत इतनी मजबूर है, हमारे यहाँ जो है रेट ऑफ द स्टेट इतनी कमजोर है कि हम जो है वो जो ऑब्वियस चीजें होती हैं कि जी आप सोचें कि जी हमें एनर्जी का जो इतना इंपोर्ट करते हैं उसका बिल हमें कम करना है, जनाब आप एक डे लाइट को आप इस्तेमाल करना शुरू करें, आप रातों को जो बाजार हमारे यहाँ खुलते हैं उनको बंद होना चाहिए। उसके साथ साथ ये भी सोचे कि जो इदारे वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं ताकि पेट्रोल का खर्चा बच रहा हो, या लोग कार पूलिंग शुरू करें। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो कहते हैं ना किफायत शारी की, जो आपको बहुत सब जरूरत है, हम लोग वो ऑब्वियस चीजें भी नहीं करने के लिए तैयार हैं। उसके मुकाबले में अगर हम समझते हैं कि जी चर्चियां करने से, डरा के धमका के, डॉलर का मसनूई रेट रख के, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 224 अगर इस वक्त है तो 3 रेट अगर चल रहे हैं तो ओपन मार्केट का रेट कुछ और है, हकीकी रेट कुछ और है, ब्लैक मार्केट में 280 पे मिल रहा है। तो आप मुझे बताइए कि फिर जो रेमिटेंसेज है उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि जो लोग लीगल चैनल इस्तेमाल किया करते थे रेमिटेंसेज के, आज वो नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें हवाला और हुंडी से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो ये हुकूमत हर वो इकदाम कर रही है, मेरे ख्याल पता नहीं जानबूझ के कर रहे हैं, साजिश के तहत कर रहे हैं, पाकिस्तान से इंतकाम ले रहे हैं ये लोग कि जनाब वो काम करें कि जिससे रियासत का पट्टा बैठ जाए। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है इस वक्त जो कुछ किया जा रहा है, मेरे ख्याल में कोई मतलब दुश्मनी कर हमारी रियासत के साथ जो आज इसाक डार साहब या नून लीग की जो हुकूमत है, शहबाज लेड गवर्नमेंट है, वो कर रही है। जी ठीक है, भट्टी साहब क्या कहिएगा, इमरान खान ने पेशकश की मुज़ाकरात की, और जैसे कि बार बार ये बात दोहराई जाती है कि जनाब बैठ जाएं, मिल बैठें, कभी ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं, उसके लिए कहते हैं हमने इनसे बोला तो उन्होंने हमारी पेशकश पे कोई गौर नहीं किया। अब इमरान खान पेशकश कर रहे हैं तो उस पर भी कोई गौर नहीं हो रहा। आज वजीर आजम ने ट्वीट कर दिया और वो इमरान खान को कहते हैं जनाब कि पार्लिमानी जमहूरियत पर उनको हमला करार दे रहे हैं, उसका कसूरवार करार दे रहे हैं। तो इस तरह तो माहौल साजगार नहीं बनेगा डायलॉग के लिए, और मामलात डायलॉग से फिर आगे बढ़ते नजर नहीं आ रहे। भट्टी साहब आप कितने होपफुल हैं? देखिए, पहली बात तो पिछली बात को कंक्लूड करते हुए 2 फिक्रे कि ये कौम के सामने, आपके सामने, सारों के सामने रखना चाहता हूं कि नंबर 1 कि ये लोग जो पिछले 40 साल से हुकूमत में हैं और 40 साल पहले पाकिस्तान का क्या हाल था और आज क्या हाल है, क्या ये लोग हमारी कश्ती पार लगा पाएंगे? दूसरी बात यह है कि ये लोग जो इस मुल्क को कहते हैं कि जन्नत बना देंगे, इस मुल्क में बड़ी तरक्की के चांसेस हैं, खुशहाली आएगी और हम दूध और शहद की नहरें बहा देंगे, तो ये अपने बच्चों को क्यों नहीं लाते कि यहाँ आके कारोबार करें? क्यों इनके बच्चे बाहर कारोबार कर रहे हैं? उनको कहें कि सबसे पहले इसाक डार साहब एक तकरीर करें कि मैं अपने सारे बच्चों को कहा है सारा सरमाया समेट कर इस मुल्क में ले आएं, क्योंकि अब ये मुल्क आगे खुशहाली की दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। और आखिरी बात कि मैं फिर एक मरतबा वो दोहरा रहा हूं कि क्या वजह है कि इनके जाती कारोबार कभी खसारे में नहीं जाते और मुल्की कारोबार हर खसारे में। इसकी वजह क्या है? यही लोग हैं ना जो अपने जाती कारोबार, कोई इनकी स्टील मिल देख लें, कोई इनकी शुगर मिल देख लें, कोई इनकी छोटे से स्टोर देख लें, कुछ ना कुछ ये तरक्कियों पे तरक्कियां करते जा रहे हैं और हम जवाल से जवाल में आते जा रहे हैं। तो अब ये आज ये मुज़ाकरात
ذاتی کاروبار مینج کرنا آسان ہو, ملک کی معیشت نہیں سنبھل رہی ہو ان سے؟ تو بسم اللہ کریں, پھر یہ مان کے تو ذاتی کاروبار ہی کریں, پھر ہمارا کیوں بیڑا گرک کر رہے ہیں؟ سمپل سی بات ہے. اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی تو ان کو کیوں نہیں آ رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاست بذریعہ دولت, دولت بذریعہ سیاست, طاقت بذریعہ سیاست, سیاست بذریعہ طاقت, یہ کچھ بھی نہیں تھے. کوئی سینما کی بلیک ٹکٹیں بیچتا تھا, کوئی 10 مرلے کی ایک سٹیل کی بھٹی لگا کے بیٹھا تھا, کوئی نکا نکا کاروبار آڑتی تھا, کوئی موٹر سائیکل پہ پھرتا تھا, کوئی ہنڈی حوالے کا کاروبار کرتا تھا. اللہ نے ان کو اتنے بڑے وہ بنا دیے ہیں بزنس مین. تو یہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نیچے چلے گئے, یہ اوپر چلے گئے. سمپل سی سادہ سی وجہ ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یا ہم سمجھنا نہیں چاہتے. اب آ جائیے اس پہ. زبیر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, زبیر صاحب کی یہ بات میں مانتا ہوں کہ بھائی اگر حفیظ شیخ پیپلز پارٹی میں بھی, حفیظ شیخ مشرف کے ساتھ بھی, حفیظ شیخ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی, شوکت ترین اعلی حضرت نیب زدہ والے, نیب زدہ شوکت ترین, پنڈورا لیکس والے شوکت ترین, اومنی بینک کے انور مجید صاحب کے سمدھی شوکت ترین, نواز شریف صاحب نے بینک تھمایا, زرداری صاحب نے معیشت, عمران خان کے فیورٹ. اچھا, اور اسی طرح یہ آ جائیں دونوں اسحاق ڈار صاحب پہ بھی پچھلے 3-4 حکومتوں میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہیں. اب پالیسی کیا ہے, روڈ میپ کیا ہے, یہ جو انٹرسٹ ریٹ آپ بتا رہے ہیں یہ کیوں اوپر ہے, اور آگے قرضے کیسے دے پائیں گے؟ یہ کوئی روڈ میپ, ایک روڈ ہو نا کہ روڈ میپ ہو کہ بھائی اس طرح ہم نے قرضے اتار دینے ہیں, یہ ہمارے سامنے آنا چاہیے. بالکل. بھٹی صاحب یہاں پہ بنا ہے اور باقی گیسٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں, اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور مختصر میرے پاس وقت ہے, چاہوں گی ذرا آپ لوگ کوئکلی جواب دیجیے گا. زبیر صاحب آپ بتائیے گا, آپ کے خیال میں اس وقت جو حالات ہیں, آپ کو معاملات الیکشن کی طرف جاتے, پری الیکشن کی طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں, ارلی الیکشن کی طرف, یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی معاشی ایمرجنسی لگ سکتی ہے, ایسی صورتحال بن سکتی ہے؟ میں نے کیا معاشی ایمرجنسی کس بات کی؟ ان لوگوں کے ہاتھ جنہوں نے معمول کے حالات میں بھی ملک کو ڈبو دیا, یہ ایمرجنسی لگائیں گے تو پتہ نہیں کیا کریں گے, ملک کو اور غرق کر دیں گے, عوام کو غرق کریں گے, ان کے اپنے جو انٹرسٹ ہے اس کو تحفظ دیں گے. یہ کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں جناب, آپ الیکشن کی بات کے علاوہ آپ پالیسی کی بات کریں کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے آج کہ ہم اس چیز سے باہر نکلے. میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے بنیادی جو ہمارے مسئلہ ہے وہ ہمارے بجٹ کا خسارہ ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے کئی ایسے قوانین اور آئینی تبدیلیاں آئی ہیں جس نے حکومتوں کا کیا مطلب کہ پالیسی میکرز کے ہاتھ باندھ دیے. نمبر 1 NFC ایوارڈ جو تھا, جس نے 57.5% دے دیے پروونسز کو, یہ مکمل طور پر اس کو 50-50 پر واپس لے جانا چاہیے. وہ اس پچھلے ایوارڈ کا ٹائم گزر چکا ہے. ابھی ایک پریزیڈنشل پروکلیمیشن سے یہ چینج کیا جا سکتا ہے. دوسرا یہ کہ جو اسٹیٹ بینک ایکٹ کی جو چینج وہ بھی شوکت ترین نے کیا تھا, اور دوسرا اسٹیٹ بینک ایکٹ کی جو ترامیم ہیں ان کو واپس کریں تاکہ ہم ڈائریکٹ مانیٹری کنٹرولز لائیں اور انٹرسٹ ریٹ کو زبردستی نیچے لائیں. سمجھے نا, یہ دو بہت اہم کام ہیں. ٹھیک ہے زبیر صاحب. نہیں ایک منٹ ٹھہرے. عامر صاحب آپ کیا کہیے گا کہ اس وقت ضرورت کیا ہے سیاسی عدم استحکام کو دیکھتے ہوئے, معیشت کو دیکھتے ہوئے, وہ فوری ایسے کون سے اقدامات ہیں جن کے ذریعے معاملات بہتر کیے جا سکتے ہیں؟ تو میں انڈوز کروں گا کہ NFC کو ریوائز کرنا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں زبیر صاحب, یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بھی نیچے آنے چاہیے, لیکن اس سے زیادہ ضرورت ہے کہ جی سیاسی استحکام آئے. وہ انتخابات ہی کے ذریعے آ سکتا ہے, تو اور تو کوئی ہمارے پاس آئینی راستہ نہیں ہے. لیکن جو بھی حکومت آئے اس کو یہ پلیج کرنا ہوگا کہ جناب وہ جو نقصان میں چلنے والے قومی ادارے ہیں ان کا کوئی بندوبست کرے گی, پرائیویٹائزیشن کرے گی, وہ مشکل فیصلے کرے گی ریفارمز کے, اصلاحات کے, وہ ڈالر کو مصنوعی طریقے سے پاپ اپ نہیں کرے گی. انرجی سیکٹر ریفارم جو کہ اس ملک کو لے ڈوب رہے ہیں, مطلب جو سب سے بڑا انرجی کا بحران ہے ہمارے یہاں, جو گردشی قرضہ ہے, تو جب تک آپ ایڈریس نہیں کریں گے تو اس طرح کہ آپ کو 8-10 چیزیں آئیڈینٹیفائی کرنی ہوگی, اسٹارٹنگ فرام ٹو انرجی سیکٹر ریفارمز. جی ٹھیک ہے. بھٹی صاحب, آپ کیسے ساری چیزوں کو کنکلوڈ کریں گے, اور اب الیکشن ہی حل ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے یہ کسی نہ کسی طرح اب جون تک نکال لیں گے, اور بجٹ بھی پھر یہی حکومت دے کے جا رہی ہے, یہ حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ یہ بجٹ دے کے جا سکے؟ ابھی میں آپ کے شو میں اوپر آ رہا تھا تو ایک نیچے گارڈ نے پوچھا کہ اگے کی ہوئے گا,
میں نے اس سے کہا کہ پیچھے کی ہویا سی، کہندا کچھ بھی نہیں، تو میں نے کہا اگے بھی کچھ بھی نہیں۔ تو بات بنیادی طور پہ یہ ہے، بدنیت لوگ ہیں اور بونے لوگ ہیں، بڑے عہدوں پہ، عہدے بڑے ہیں، خود یہ چھوٹے ہیں، اور ملک سے ان کی بڑی انائیں ہو گئی ہیں، ضدیں ہو گئی ہیں۔ اب اللہ ہی ہے، اللہ، لیکن کیسے؟ اللہ بھی کہتا ہے کہ اللہ نے اپنی بڑی پسندیدہ قوموں کو بھی تباہ کر دیا، برباد کر دیا، ہم بھی کچھ کریں گے تو کچھ ہوگا۔ اب بات سمپل اور سادہ سی ہے، یا بڑے فیصلے لو، سارا کچھ آپ نے کر لیا، EVM ختم کر لی، نیب ختم کر دیا، نومبر تقرری کر دی، نواز شریف صاحب کی واپسی شروع ہو چکی، مریم بیر جو جا چکی ہیں، اسحاق ڈار صاحب واپس آ چکے، اب اس قوم کا بھی کوئی کریں، یا بڑے فیصلے کریں یا ایک بڑا فیصلہ کریں کہ الیکشن میں جائیں۔ آپ کہتے ہیں ملک ڈیفالٹ کر جائے گا الیکشن آج اناؤنس کرنے سے، تو کیا ملک بچ پائے گا اگلے آپ کے نومبر جانے تک؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ ٹھیک ہے بھٹی صاحب، بالکل آپ کو آ گیا، اور یقیناً اگر حل ہے تو اس حل کی طرف سب کو بڑھنا چاہیے، اور سیاسی بصیرت کا اور عقل مندی کا مظاہرہ اس وقت کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت تمام کے مسائل دیکھنا ضروری ہے، معیشت